أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لائق صد احترام حاضرین محترم، جمعۃ المبارک کی گفتگو میں ہم عذاب قبر کے حوالے سے گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو قبر میں ہونے والے سوالات کا ذکر کیا کہ ہر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر مرنے والے پر، چاہے وہ مرنے والا مومن ہو، کافر ہو، منافق ہو، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مرنے والے پر قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں: من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، یا من نبیوں کی جگہ بعض احادیث میں ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، یعنی جب تیسرا سوال ہوتا ہے تو تیسرے سوال کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں موجود ہوتے ہیں، اور آپ کی موجودگی میں مرنے والے قبر والے سے سوال کیا جاتا ہے: ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، یہ ہستی جو تیرے سامنے موجود ہے، اس ہستی کے بارے میں، اس شخصیت کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو یہ سوال ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کہ تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اگر قبر والا، مرنے والا مومن ہو اور دنیا میں اس نے صدق دل کے ساتھ آپ کا کلمہ پڑھا ہو اور آپ کی اتباع میں، آپ کی فرما برداری میں زندگی بسر کی ہو، اور موت کے وقت حالت ایمان میں دنیا سے گیا ہوگا، تو وہ اس سوال پر جب یہ کہا جائے گا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل،
کہ تو اس شخصیت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو اگر وہ مومن ہوگا تو وہ جواب دے گا ہوا عبد اللہ و رسولہ، یا کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینے کی گواہی دے گا، اور جب وہ گواہی دے چکے گا یعنی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں پہچان نصیب ہو جائے گی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں سامنے دیکھ کر پہچان لے گا اور پہچان کر آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے دے گا، تو فرشتے پھر سوال کریں گے ما یدریکا، تو نے اس ہستی کو کیسے پہچان لیا؟ تو نے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جان لیا کہ یہ محمد الرسول اللہ ہیں، یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں؟ تجھے یہ پہچان اور یہ معرفت کیسے نصیب ہوئی؟ تو حدیث میں ہے وہ قبر والا جب اس سے فرشتے یہ پوچھیں گے ما یدریکا، تو نے کیسے پہچانا، تو گویا یہ ایک چوتھا سوال کرے۔ پہلے 3 سوال تو یہ ہوئے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے، اور جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لے گا اور آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے چکے گا تو اب اس سے چوتھا سوال ہوگا ما یدریکا، تو ان کے بارے میں تو نے انہیں کیسے پہچانا، یعنی یہ سوال ہوگا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کیسے نصیب ہوئی؟ تو یہ ایک چوتھا سوال ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کی وجہ جاننے کے لیے ہوگا کہ کس چیز نے تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت عطا کی، کیونکہ مرنے والے نے صحابہ ہی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ظاہری زندگی میں دیکھا ہے۔ صحابہ کے بعد تو مرنے والوں میں بہت کم لوگ ہیں جنہیں زندگی میں ان جاگتی آنکھوں کے ساتھ یا حالت خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اکثر لوگ تو ایسے ہی ہیں، ہما شما تو ایسے ہی ہیں کہ انہیں زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوتا۔ تو جب ایک بندے نے ایک کو دیکھا ہی نہیں، زندگی بھر اسے دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، تو پھر وہ پہچان لے تو سوال تو بنتا تھا۔ اسی لیے فرشتے پوچھیں گے، چوتھا سوال کر کے پوچھیں گے ما یدریکا، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ تو وہ مرنے والا صاحب قبر وہ جواب دے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن پڑھا، فآمنت، میں نے قرآن کو پڑھا اور میں قرآن پر ایمان لایا، وصدقت، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی تصدیق کر دی۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ قرآن ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا، قرآن ذریعہ ہے قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینے کا۔ لہذا قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن پہ ایمان رکھ کر، دل کے ساتھ قرآن کو مان کر
قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن ہی وہ اللہ کی نعمت ہے جس کی بدولت ہمیں قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب ہوگی، اور قبر والا جب اس سے پوچھا جائے گا ما یدری کا، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ تو قبر والا کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن پڑھا، اور قرآن پڑھنے کی وجہ سے میں نے دنیا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، لیکن قرآن پڑھنے اور قرآن کو سمجھنے کی وجہ سے قبر میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب ہو گئی۔ جب اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب ہو جائے گی اور وہ چوتھے سوال کا جواب دے چکے گا کہ کیسے اسے پہچان نصیب ہو گئی، تو پھر فرشتے کہیں گے قد کنا نعلم انک تقول ھذا، ہم پہلے سے ہی جانتے تھے کہ تو یہی کہے گا۔ گویا اس کا معنی یہ ہے کہ فرشتوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس مرنے والے نے ہمارے سوالوں کے صحیح جواب دینے ہیں یا غلط دینے ہیں۔ اسے اللہ، دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیے جانے والے سوالوں کے جواب آتے ہیں یا نہیں آتے، فرشتوں کو پتہ ہوتا ہے۔ یا تو یہ علم اللہ انہیں عطا فرماتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ مرنے والے کی شکل دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے سوالوں کے صحیح جواب دے پائے گا، کیونکہ چہرہ جو ہے وہ مومن کا چہرہ اور ہوتا ہے اور کافر، مشرک اور منافق کا چہرہ اور ہوتا ہے۔ دنیا میں تو پھر اللہ نے پردہ رکھا ہے، بظاہر بڑے اجلے دھلے چاق و چوبند چہروں والے، چہروں کے ساتھ دکھائی دینے والے، اور بڑے گورے چٹے اور بڑے نورانی دکھائی دینے والے بہت سے ایسے ہیں، جب قبر میں جائیں گے تو چہرے سیاہ ہوں گے، قبر میں کالا سیاہ چہرہ ہوگا، جو ان کی بدعملی اور منافقت اور ان کے کفر کی کھلی تصویر پیش کر رہا ہوگا۔ اور بہت سارے ایسے ہیں اس دنیا میں کہ بظاہر ان کا رنگ ذرا میلا، چہرے پر چاق و چوبند ہونے کے آثار کوئی نہیں، کمزور اور ذرا چہرے کی رنگت ذوف کی جانب مائل، اور رنگت جو ہے وہ سیاہی کی جانب مائل، لیکن جب قبر میں جائیں گے تو چہرہ نور علی نور ہوگا، کیونکہ مومن کا چہرہ قبر میں روشن ہوتا ہے اور کافر، مشرک اور منافق کا چہرہ قبر میں سیاہ ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں اللہ نے بھرم رکھا ہے، تو اس لیے فرشتے کہیں گے قد کنا نعلم انک تقول ھذا، ہم جانتے تھے کہ تو نے ہمیں یہی جواب دینا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے چہرہ دیکھ کر انہیں اندازہ ہو جائے گا یا انہیں یہ علم مل جائے گا کہ اس مرنے والے نے ہمیں ہمارے سوالوں کے کیا جواب دینے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہیں گے جب مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحیح جواب دے پائے گا، تو فرشتے کہیں گے ہم جانتے تھے تو نے یہی کہنا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کی قبر جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا بننے کا دار و مدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور آپ کی پہچان پر ہے۔
پہلے سوال ایمانیات کا حصہ ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، لیکن آخری سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اور آخری سوال کے بعد اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب ہو گئی تو قبر جنت کا باغ بن جائے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب نہ ہو سکی تو پھر قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ یہ حدیث آگے جو میں ابھی پیش کرنے لگا ہوں یہ اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لے گا، فرشتے کہہ چکیں گے قد کنا نعلم انک تقول ھذا، ہم جانتے تھے کہ تو نے یہی کہنا ہے، تب فینادی مناد من السماء، پھر آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا، آواز آئے گی آسمان سے، یعنی آسمان کی طرف سے ایک اعلان ہوتا ہے۔ کیا اعلان ہوتا ہے؟ قبر میں بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے رہا ہے، اور اعلان آسمان سے ہو رہا ہے۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ایک اعلان ہوتا ہے، کیا؟ ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ قبر میں فرشتے منکر نکیر قبر میں موجود ہیں، اور اس سے مرنے والے سے سوالوں کے جواب پوچھ رہے ہیں، اور جب وہ صحیح جواب دے لیتا ہے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے تو پھر آسمان سے اعلان ہوتا ہے، اور اس کے مومن ہونے کی گواہی اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی معرفت حاصل ہو جانے کی گواہی پھر آسمان سے آتی ہے۔ ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ گویا آسمان سے گواہی دلوا کر فرشتوں کو، منکر نکیر کو یہ بتایا جانا ہے کہ فرشتوں اب بس کرو، جب اس نے میرے محبوب کی معرفت اور پہچان حاصل کر لی ہے تو اب باقی کچھ نہیں رہا، مزید اس سے پوچھ گچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور پہچان پر ہی نجات کا دار و مدار ہے، اور یہ بات تو ظاہر ہے، پکی ہے کہ وہ کہے گا قرأت تو کتاب اللہ، میں نے قرآن پڑھا، تو جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کو پڑھنے والے بہت سارے ایسے ہیں جو پڑھ کر گمراہ ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو پڑھ کر ہدایت پاتے ہیں۔ تو یہاں ظاہر ہے پڑھنے والے سے مراد وہ پڑھنے والا ہے جس نے پڑھ کر ہدایت پائی ہو، اور قرآن کو پڑھ کر قرآن سے ہدایت صرف وہی پا سکتا ہے جو قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تعلیمات کی روشنی میں پڑھے، اور قرآن کے الفاظ کا معنی وہی بتائے اور وہی معنی سمجھے جو معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور سمجھایا ہے۔ اور اگر کوئی قرآن کا اپنی مرضی سے معنی کرتا پھرے اور قرآن کو لغت عربی زبان کی ایک کتاب سمجھتے ہوئے حل کرتا پھرے تو پھر اسے یقیناً قرآن پڑھ کر ہدایت نہیں، گمراہی ملتی ہے۔ قرآن پڑھ کر ہدایت صرف اسے ملتی ہے جو قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں پڑھتا ہے
اور آپ کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھتا ہے۔ قرآن اسے ہدایت دیتا ہے۔ اسی لیے جسے قرآن سے ہدایت ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جس نے قرآن سے ہدایت حاصل کی، وہی قبر میں جب فرشتے پوچھیں گے تو نے اس محمد عربی کو قبر میں کیسے پہچان لیا؟ یعنی مرنے والے تو نے تو زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے انہیں، پھر کیسے پہچان لیا؟ تو وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن پڑھا ہے۔ تو قرآن پڑھنے سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں قرآن کو پڑھنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے الفاظ کا جو معنی بیان فرمایا ہے، اس معنی کو جاننا اور سمجھنا۔ یہ قرآن ایسا قرآن ہے کہ پڑھ بندہ قرآن رہا ہوتا ہے، لیکن اس قرآن کی تلاوت کی صورت میں معرفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو رہی ہوتی ہے۔ اور ایسے قرآن پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں کہ بندہ قرآن پڑھے اور قرآن پڑھ کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان پختہ نہ ہو اور آپ کی معرفت حاصل نہ ہو۔ ایسی تلاوت مقصود ہی نہیں ہے۔ تلاوت وہی مقصود ہے اور وہی فائدہ مند ہے جس تلاوت کی صورت میں بندے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان پختہ ہوتا چلا جائے اور آپ کی معرفت اور آپ کی نبوت اور رسالت کی معرفت حاصل ہوتی چلی جائے، اور بندہ قرآن پڑھتا جائے اور پڑھتے پڑھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوتا جائے۔ ایسی تلاوت قرآن مقصود ہے، اور ایسی تلاوت قرآن کرنے والا قبر میں قرآن کی تلاوت کی وجہ سے، قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں پہچان لے گا۔ لہذا قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگی میں سے کچھ وقت نکالیے، لیکن ایسے انداز و ایسے طریقے پر کہ جس تلاوت سے معرفت رسول حاصل ہو۔ اب جب آسمان سے ندا آ جاتی ہے کہ ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے، تو اب سوالات کے جواب تو صحیح ہو گئے، اب انعام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور بڑا عظیم انعام ملتا ہے اس شخص کو، اس قبر والے کو جو قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتا ہے۔ پہلا انعام یہ ملتا ہے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس قبر والے کا بستر جنت کا بستر بنا دو، اس کے نیچے جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، اور جنت کا بستر آج جتنے بھی ہمارے ذہن میں تصورات ہیں کسی اعلیٰ سے اعلیٰ بستر ہونے کے اور کسی عالی شان بستر ہونے کے جو ہمارے ذہن میں تصورات ہیں، اور آج کی دنیا میں جتنے بھی دستیاب بسترے ہیں، کسی دنیا کے ایک بسترے کو بھی جنت کے معمولی بستر سے بھی کوئی تعلق و تشبیہ نہیں ہے، وہ عالی شان بستر ہے۔ یعنی ہم سمجھنے کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا بستر جو سونے والے کی راحت و آرام میں ایسا اضافہ فرمائے کہ زندگی میں ایسا راحت و آرام شاید اسے کبھی کسی بستر پہ ملا ہی نہ ہو۔ تو پہلا انعام یہ ملتا ہے اسے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب ہو جاتی ہے، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس قبر والے کا بستر جنت کا بستر لگا دو۔ اور دوسرا انعام ملتا ہے وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اسے جنت کا لباس پہنا دو، جنتی لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا انعام یہ ملتا ہے وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا،
الی الجنہ، اس قبر والے کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول، جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، وَيُفَتَّحُ، فرشتے فوراً جنت کا دروازہ بھی کھول دیتے ہیں، فَيَاتِي مِن طِيبِهَا أَوْ رَوْحِهَا، مرنے والا جب جنت کا دروازہ کھلتا ہے اس کے لیے اس کی قبر کی طرف، تو پھر وہ جنت کی خوشبوئیں بھی پاتا ہے اور جنت کی ہوائیں بھی پاتا ہے اسے، یعنی تو وہ ایسے ہی بن گیا جب جنت کا دروازہ ہی قبر کی طرف کھل گیا، یعنی قبر ختم ہوئی، آگے جنت ہے، اور وہ دروازہ بند نہیں ہونا، وہ قیامت تک کھلا رہنا ہے، سامنے جنت کے نظارے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، کہ جیسے کوئی اپنے گھر میں کھڑا ہو کر اپنے گھر کے سامنے خوبصورت لان اور خوبصورت باغ کا نظارہ کرے اور وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو محسوس کرے، اپنے گھر کی بالکونی میں یا اپنے گھر کے کمرے میں کھڑکیاں کھول کر جو نظارہ کرتا ہے، قبر والے کی قبر بھی ایسے ہی، صاحب قبر بھی ایسا ہی نظارہ کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر یا تو جنت کے باغ کا ایک حصہ ہوتی ہے، او حفرۃ من النار، یا خدا نہ خواستہ جہنم کے گڑھوں میں سے کہ گڑھا ہوتی ہے۔ تو جنت کا باغ بن جاتی ہے قبر، اور جب قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، یہ 3 انعام دیے گئے، ایک بستر جس پہ قبر والے نے سونا ہے وہ جنت کا بچھا دیا جاتا ہے، دوسرا انعام لباس جنت کا پہنا دیا جاتا ہے، اور تیسرا انعام اس کی قبر کی طرف دروازہ جنت کا کھول دیا جاتا ہے، اور چوتھا انعام یہ ہوتا ہے، حدیث میں 2 طرح کے الفاظ آئے ہیں، ایک طرح کے الفاظ یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو اگلا انعام کیا ہوتا ہے، یفسح لہ فیہا مد بصرہ، اس کی قبر کو تا حد نگاہ کھلا کر دیا جاتا ہے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے اس کی قبر اتنی بڑی ہو جاتی ہے۔ اب یہ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو طے زمانی اور طے مکانی کہتے ہیں، یہ طے زمان سے اس کا تعلق ہے، یہ اللہ کی قدرت میں ہے، وہ تو وہی، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن شیطان بیٹھ گیا مسجد کے دروازے پر اور نمازیوں سے پوچھنے لگا کہ اس سوئی کے سوراخ سے اونٹ گزر سکتا ہے؟ تو بتیرے میرے جیسوں نے جواب دیا، تیرا دماغ خراب ہے، یہ کیسے گزر سکتا ہے؟ تو ایک کوئی اللہ کا بندہ گزرا، اس سے سوال کیا تو اس نے کہا میرا رب چاہے یہ اونٹ کیا پوری کائنات گزر سکتی ہے۔ تو یہ طے مکانی اور طے زمانی ہوتی ہے۔ ہم جس چیز کو بڑا مختصر اور محدود سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ اسے وسیع فرمانا چاہے تو پوری کائنات اس میں سمٹ جاتی ہے اور حقیقت میں سمٹ جاتی ہے، اور ہم جسے بڑا وسیع سمجھ رہے ہیں اللہ اسے محدود فرمانا چاہے تو حقیقت میں وہ بڑی تنگ ہو جاتی ہے۔ اسی کا نام اللہ کی قدرت ہے، اس سمجھ آ جائے گی۔ حدیث میں ہے یفسح لہ فیہا مد بصرہ، جب وہ صحیح جواب دے لیتا ہے تو اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے، اس کو ہم طے مکانی کہتے ہیں۔ اور دوسرے الفاظ ہیں وَيُفَسَّحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ 70 ذِرَاعًا، اس مرنے والے کی قبر کو 70 گز کھلا کر دیا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے
کہ بعض مرنے والوں کی قبر 70 گز کھلی ہوتی ہے چاروں طرف سے، اور جو اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں ان کی قبر تا حد نگاہ کھلی ہو جاتی ہے۔ کیا معاملہ ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن بہرحال مومن جب قبر میں پہنچ کر جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور پہچان نصیب ہو جاتی ہے تو اسے یہ سارے انعام ملتے ہیں، اور اسی کا نام ثواب قبر ہے، اور اسی کا نام انعام قبر ہے۔ مومن کے لیے ہے یہ، مومن کو یہ سب کچھ ملتا ہے، انہیں ملتا ہے جو قبر کی تیاری کرتے ہیں۔ اور قبر کی تیاری کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا نام قبر کی تیاری ہے۔ اور جو ایسا نہیں کرتے ان کے لیے پھر اللہ معاف کرے، میں انہی میں سے ہوں، پھر ان کے لیے بس اللہ اپنی رحمت سے اسے بخش دے تو بہت بہت بڑا انعام ہے۔ تو یہ ثواب قبر یعنی مومن کے لیے ثواب قبر ہے۔ کب؟ وہ مومن جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں پہچان نصیب ہو جاتی ہے، اور جسے پہچان نصیب نہیں ہوتی اس کے لیے عذاب قبر ہے۔ اور وہ عذاب قبر کیا ہے وہ ہم اگلے جمعے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين